اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے آمینو ایمان لاؤ بما انزل اللہ ساتھ اس کے جو نازل کیا اللہ نے قالو کہتے ہیں نؤمنو ایمان لائیں بما انزل علینا ساتھ اس کے جو نازل کیا اوپر ہمارے ویکفرون اور کفر کرتے ہیں انکار کرتے ہیں یا نہیں مانتے بما وراءہ جو سوائے اس کے ہے وہو الحق حالانکہ وہ حق ہے مصدقا لما معہم مصدقا تصدیق کرنے والا ہے لما معہم جو پاس ان کے ہے کل کہہ دیجئے فلما تقتلون پھر کیوں تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے حالانکہ وہی حق ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم مومن تھے۔ اس آیت میں یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ اور ذکر کیا گیا اور وہ یہ کہ جب انہیں قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تو صرف تورات کو مانتے ہیں اور اسی کے ماننے کے ذمہ دار ہیں، اس کے سوا ہم کوئی چیز نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اول تو تمہارا قرآن کو نہ ماننا بے معنی بات ہے کیونکہ وہ تو تورات کی تصدیق کرنے والا ہے اور اس جیسا کہ پچھلی آیات میں ذکر ہے کہ تم پہچان بھی چکے ہو کہ یہ وہی رسول ہے جس کی آمد کا تم پہلے شدت سے انتظار کیا کرتے تھے۔ پھر اگر تمہارا یہی دعویٰ ہے کہ تم صرف تورات کو مانتے ہو تو تم پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے حالانکہ وہ سب انبیاء تمہیں تورات کی طرف دعوت دینے آئے تھے اور تورات میں تمہیں انبیاء کے قتل سے منع بھی کیا گیا تھا، تو معلوم ہوا کہ تمہارا جھٹلانا محض حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے ہے، لہٰذا ہر لحاظ سے تم بے ایمان اور کافر ہو۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق یا بلا شبہ جاءکم آئے پاس تمہارے موسیٰ علیہ السلام بالبینات ساتھ واضح دلیلوں کے یا واضح نشانیوں کے ثم اتخذتم العجل پھر پکڑا تم نے بچھڑے کو من بعدہ پیچھے اس کے وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا اور پھر تم نے اس کے بعد بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یہ ایک اور وجہ سے ان کے تورات پر ایمان کے دعوے کا رد ہے کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا سلوک کیا جو اپنی نبوت کی واضح نشانیاں اور ایسے دلائل لے کر آئے، تمہارے پاس لے آئے جو ناقابل تردید تھے، جیسے عصا تھا، ید بیضا تھا، طوفان آیا، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، سمندر کا پھٹنا، پھر فرعون کا غرق ہونا، پھر من سلوا کا اتارا جانا، پھر پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، پھر بادلوں کا سایہ رہنا۔ تو یہ ساری نشانیاں جو تھی یہ اتنی واضح تھی اور ان کے آنے کے بعد بھی تم نے بچڑا بنا کر پوجنا شروع کر دیا، یعنی ان کو دیکھنے کے بعد تو تم کو چاہیے تھا کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے، اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں تمہیں تھوڑا سا موقع ملا تو تم فوراً پھر سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس سے بڑھ کر اور ظلم کیا ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب پکڑا ہم نے مِيثَاقَكُمْ وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا اور بلند کیا ہم نے فوقکم الطور اوپر تمہارے طور کو، خذوا پکڑو ما آتیناکم جو دیا ہم نے تم کو، بقوت ساتھ قوت کے، واسمعوا اور سنو، قالوا کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی یعنی نہ مانا، واشربوا اور پلائی گی فی قلوبہم ان کے دلوں میں، ہم العجلہ محبت بچھڑے کی، بکفرہم ان کے کفر کے سبب۔ قل کہہ دیجئے بئس ما برا ہے، یامرکم جو حکم دیتا ہے تم کو، بہی ساتھ اس کے،
ایمانکم ایمان تمہارا، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی جب تم سے تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا عہد لیا جا رہا تھا، جس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو گے اور نہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ گے، تو تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے یہ احکام سن لیے ہیں۔ اس وقت بھی تمہارے دل میں چور موجود تھا، کیونکہ گائے کی پوجا کے جراثیم تمہارے دلوں میں موجود تھے اور تم نے تورات کے احکام کو دل سے قطعاً تسلیم نہیں کیا تھا۔ سامعنا و عصینا، یہ دونوں لفظ انہوں نے زبان سے کہہ دیے ہوں تو اس میں کچھ تعجب نہیں ہے۔ جو قوم یہ کہہ سکتی ہے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، یعنی کہ جا تو اور تیرا رب اور لڑ ان سے، تو ان سے یہ کچھ بعید نہیں کہ وہ یہ اس وقت انہوں نے سامعنا و عصینا یعنی کہ صاف کہہ دیا ہو کہ ہم نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْإِجْلَ، یعنی جس طرح پانی رگ رگ میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح اس بچھڑے کی جو محبت تھی ان کے رگ و ریشہ میں سرایت کر گئی تھی۔ اشربو کے لفظ سے اشارہ ہے کہ اس بچھڑے کی محبت اس حد تک پہنچ گئی تھی ان کے دلوں میں کہ اس میں ان کا کچھ اختیار نہ رہا، بلکہ یہ معاملہ ہو گیا جیسے کسی اور نے ان کے دلوں میں اس کی محبت انڈیل دی ہو۔ بے کفرہم، ان کے بچھڑے سے اس حد تک محبت اور عبادت بھی کفر تھی، مگر اس کا باعث ان کا کیا تھا؟ سابقہ کفر تھا، جس کا ذکر شروع صورت سے آ رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کفر مزید کفر کا اور ایمان مزید ایمان کا باعث بنتا ہے یا ہوتا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، یہ ان کے اس دعوے پر مزید چوٹ ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی حقیقت میں تو تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ورنہ تورات پر ایمان تمہیں سامعنا و عصینا کہنے کا اور بچھڑے کی عبادت جیسے صریح شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور اگر دیتا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ قل ان کانت، کہہ دیجئے اگر ہے، لکم الدار الاخرۃ، واسطے تمہارے گھر آخرت کا، عند اللہ، نزدیک اللہ کے، خالصاتن، خالص، تم من دون الناس، سوائے لوگوں کے، یعنی سب لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت، تو آرزو کرو موت کی، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ کہہ دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ یہود کی دنیا سے محبت پر ایک نہایت عمدہ پیرا میں نہ اعتراض کیا گیا، کیونکہ جن لوگوں کو آخرت سے لگاؤ ہوتا ہے وہ دنیا پر اس قدر ریجھے ہوئے نہیں ہوتے اور نہ ہی موت سے ڈرتے ہیں، مگر یہودیوں کا حال اس کے بالکل برعکس تھا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دلیل سے یہود کے اس غلط دعووں کا رد فرمایا جو وہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہی مخصوص ہے اور جنت میں جو ہے نا وہ ان کے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ تو کہا کیا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا تو وہ ضرور موت کی تمنا کرے گا تاکہ جلد از جلد جنت میں پہنچ جائے۔ ابن جریر اور بعض دوسرے مفسرین نے یہی معنی کیے ہیں، مگر اس پر یہ سوال باقی رہتا ہے کہ یہود ہی موت کی تمنا کیوں کریں؟ مسلمانوں کو بھی موت کی تمنا کرنی چاہیے، جبکہ موت کی تمنا تو مسلمان بھی کم ہی کرتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا سے منع فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہود نسلی فخر میں مبتلا تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہونے کے دعوے دار تھے، جنت کے واحد ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے اور وہ اتنے بے خوف ہوتے ہی نہیں کہ اتنا بڑا وہ دعویٰ کریں۔ اس کے باوجود مسلمانوں میں شہادت کا شوق ہوتا ہے اور میدان جنگ میں موت کو موت کی جگہوں سے تلاش کرنا عام تھا، جبکہ یہودی اتنے بلند و بالا دعووں کے باوجود آخرت سے سراسر نا امید تھے، اس لیے وہ کبھی مرنا نہیں چاہتے تھے اور بزدلی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ یہاں بھی فرمایا کہ وہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اس آیت میں یہود کے زبانی دعوے اور دل کی چوری کی حقیقت کھول کر بیان کی گئی ہے، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے یقین سے پہچانتے تھے کہ آپ کے کہنے پر کبھی موت کی تمنا کرنے پر تیار نہ تھے۔
دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ فتمنا الموتا کا معنی ہے دونوں گروہوں یعنی یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا۔ یعنی اس آیت میں یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو فریقین میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو، مگر انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ سورہ جمعہ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے، ان میں بھی یہود کو مباہلہ کی دعوت دی گئی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں نجران کے نصرانیوں کو مباہلہ کی دعوت دی گئی، اور جس طرح نصرانی مباہلہ سے ڈر گئے تھے، یہود بھی بد دعا سے ڈر گئے اور جھوٹے گروہ کی موت کی تمنا نہ کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اگر یہودی اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ موت کی تمنا کرتے تو زمین پر جو یہودی بھی تھا مر جاتا۔ ابن ابی حاتم میں یہ ہے وَلَن يَتَمَنَّاهُ اور ہرگز نہیں آرزو کریں گے، ابدم کبھی بھی، بما قدمت اس وجہ سے جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ علیم بالظالمین جاننے والا ہے ظالموں کو۔ اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہود جو ہے نا وہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو اعمال بد وہ آگے بیچ چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ بالآخر وہ آخرت پر یقین تو رکھتے تھے کہ ایک دن روز حساب ہونا ہی ہونا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس بات کی کبھی بھی آرزو نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ تو ان کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور بلا شبہ یا یقیناً تو پائے گا ان میں احرص الناس حرص ناسی لوگوں سے علی حیات اوپر زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ ان لوگوں سے اشرکوا جو مشرک ہیں یا جنہوں نے شرک کیا، یودو دوست رکھتا ہے، احدوہم ایک ان کا، لو یعمروا کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الفا سنت 1000 سال، وما ہوا اور نہیں وہ، بمزحزحہ اور نہیں وہ بچائے جائیں گے، من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگرچہ وہ اتنی عمر دیے جائیں، واللہ اور اللہ بصیر بما یعملون دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً تو انہیں سب سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائے گا، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ مشرک جو تھے نا وہ تو آخرت کے قائل ہی نہ تھے، نہ عذاب کے اور نہ ثواب کے، اور نہ جنت کے اور نہ دوزخ کے، لہٰذا ان کو مرنے کے بعد کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا، جبکہ یہود روز جزا کے قائل تھے اور اپنی بد کرداریوں کا حال بھی انہیں خوب اچھی طرح معلوم تھا، لہٰذا ان کو تا دیر دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مشرکوں کی نسبت بہت زیادہ حرص تھی۔ الحیات کے لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو کسی بھی طرح زندہ رہنے پر، یعنی چاہے اس میں جیسی مرضی زندگی ہو، بس ان کو زندگی کی ہوس تھی، اور یہ زندگی خواہ عزت کی ہو یا ذلت کی، اس سے انہیں کچھ غرض نہیں تھی، حالانکہ یہی لمبی زندگی آخرت میں انہیں بچانا تو درکنار ان کے لیے اور زیادہ عذاب کا سبب بن جائے گی۔ اور یہودیوں کا یہ جرم کوئی تھوڑا تھا یا کم تھا کہ خوب علم رکھتے تھے کہ نبی آخر زماں کو جاننے پہچاننے کے باوجود ان کے ساتھ کفر کے نتیجے میں پھر ان کو دنیا میں بھی کیا رسوائی اٹھانا پڑی، اور ان کے لیے آخرت میں تو بہرحال بہت شدید عذاب ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔